जो बंदा इसको 27 बार पढ़ेगा, एक गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के, फिर जो मांग तुझे अपने रब खजानों से अता करेगा। और आपको इल्म है ये वजीफा बिल्कुल आसान है, और जो बंदा इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, जिंदगी का मामूल बना ले, उसको अल्लाह रजा भी देता है, बरकत भी देता है, मुश्किलें भी हल होती हैं, नाकामियां भी दूर होती हैं, मसाइल भी हल होते हैं, रिस्क, वुसअत, इज्जत, बरकत, राहत, रहमत, सुकून और चैन के अल्लाह दरवाजे भी खोलता है, और उसको गैबी निजाम उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। जो बंदा 27 बार गिड़गिड़ा के ये पढ़ ले, बैतुल खला की दुआ, बैतुल खला की दुआ। आप कभी जिन से मुलाकात करना चाहते हैं? बोले, जिन से मुलाकात करना चाहते हैं? बैठे हैं, खड़े क्यों? जिन से मुलाकात करना चाहते हैं, बैतुल खुला की दुआ का एहतमाम करें। यह मैं आपको सच कह रहा हूं। नेक जिन दोस्त बन जाते हैं, बदकार जिन माफिया मांगते हैं। बैतुल खला की दुआ। और जब से अटैच बात आए हैं, याद रखना, और मेरी बातों की अगर साइंस चाहते हो, मैं एक सवाल कर रहा हूं और आपको एक दरखास्त करो, अगर मेरी बातों की साइंस चाहते हो कि क्या मेरी बातें जो मैं कर रहा हूं ये मेरी बातें हैं या अंग्रेज भी इन बातों को मानते हैं? क्योंकि हमारी कितनी बदकिस्मती है कि अंग्रेज की बात अगर है तो हमारी बात ताकतवर हो जाती है। हमारी बदकिस्मती है। तो फिर हमारी एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है जादुई लाइब्रेरी, अपग्री की वेबसाइट पे पड़ी है, उसको उठाएं, जिसमें सैकड़ों किताबें मैंने अंग्रेजों की जमा की हैं, सिर्फ अंग्रेजों की किताबें जमा की हैं, सैकड़ों। और हर किताब का मौजू यही है कि अंग्रेजों पे जिन्नात हुए, उन पे जादू हुए, उन पे नजर बद हुई, उनके साथ कोई अनहोना वाकया हुआ, उनके साथ कोई पुरअसरार जिंदगी और दुनिया हुई, और अंग्रेज ने उसके मामले, उसके साथ क्या किया, अंग्रेज ने क्या किया, ये अंग्रेज का वाकया अंग्रेज की जबानी खुद सुने। अब मैं इसकी एक दुआ की तासीर बता रहा हूं, बैतुल खला की, बैतुल खला की दुआ की तासीर बता रहा हूं। दिल्ली में एक उमरा का इलाका था कि जहां सारे बड़े बड़े बंगले और कोठियां थीं, मालदारों का इलाका था, मालदारों का इलाका। मैंने उसका एक वाकया पहले भी सुनाया था, उसी का दूसरा वाकया सुना रहा हूं। पहले भी एक सुनाया था। आग लग गई, बंगले और कोठी में आग लग गई, और आग इतनी भड़की कि आग उस बंगले, अंग्रेज के बंगले की तरफ आ रही थी। मुसलमान मुलाजिम था, भागा भागा आया, भागा भागा आया, और आके भागा भागा आया और आके कहने लगा कि साहब जी, आग आपकी तरफ आ रही है और आपको जला देगी हर चीज, कुछ इंतजाम करें कुछ। वो अपने दफ्तर में लिखने में, कारोबारी आदमी मसरूफ था, उसने कुछ तवज्जो ना की। मुसलमान ने सुना, मुलाजिम ने समझा कि शायद इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। फिर कहा कि मेहरबानी करें, आग का कुछ इंतजाम करें। उसने फिर तवज्जो नहीं की। जब उसने तीसरी दफा कहा तो आप जरा जवाब सुनिएगा अंग्रेज का, गौर से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। अंग्रेज ने ना बड़ी लापरवाही से एक लफ्ज कहा, मेरे बंगले में आग नहीं आ सकती, मेरे बंगले पे आग नहीं लग सकती। क्यों? मैंने मुसलमानों की तर्ज पे अपने माल की पूरी ज़कात दी है, मैंने मुसलमानों की तर्ज पे अपने माल की पूरी ज़कात दी है, लिहाजा मेरे माल को आग नहीं खा सकती। और मुसलमान जो उसका मुलाजिम था भागा भागा फिर गया, तो जाके क्या देखा, आग बंगले के करीब आई पर वहां आके बुझ गई।
बंगले के एक तिनके को नहीं जला सकी। इसमें एक दूसरा वाक़या भी सुन ले। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हमारे यहां एक मालदार था, लोग उसके पास अमानतें रखवाते थे। रात को सर्दी थी, चोर आया, उसने नकब लगाई और वहां जो दीवार के अंदर एक अलमारी थी जिसपे सिर्फ आने डेढ़ आने का ताला पड़ा हुआ था, उसने आज के उसको तोड़ना शुरू किया। साहिब खाना जो मालदार थे और जिनके पास लोग अमानतें रखवाते थे वो सो रहे थे, उनकी आंख खुल गई ठुक ठुक की वजह से। उन्होंने देखा तो चोर वो ताला जो आने डेढ़ आने वाला ताला है वो तोड़ रहा, उससे टूट नहीं रहा। रजाई से मुंह निकाल के ना एक लफ्ज कहा, मियां हमने इस सब के माल की ज़कात दी हुई है, तुझसे कभी ना टूटेगा। फिर रजाई में सो गए। चोर भी कोई बेहया था, वो फिर तोड़ता रहा। सारी रात सर्दियों की गुजर गई, वो छोटा सा ताला ना तोड़ सका। सुबह उठ के पांव पड़ गया और पांव पड़ने के बाद पूछा कि आपके इसकी वजह? कहा मैंने सारे के सारे माल की ज़कात दी है। और यही कि यही हालात जिम्मेदार के हैं। अगर जिम्मेदार तोल के पूरा ओशर दे दे, मैं, मेरा बाप दादा परदादा, हम जिम्मेदार हैं, ताजर भी हैं और हमारे खानदान में अल्लाह अल्लाह भी है। अगर ये कोई बंदा दे दे, मैं कहता हूं उसकी जमीनें, उसका माल कभी तकसीम नहीं होगा। वरना साइंस कहती है और इकोनॉमिक्स कहती है और तजर्बात कहते हैं, जमीन दूसरे खानदान के बाद नया मालिक मांगती है और जमीनें और माल टुकड़े टुकड़े होके हिस्सों के नाम पे बिक जाते हैं, बिक जाते हैं। ये छोटा सा अमल है, ये छोटा सा अमल है, ये छोटा सा अमल है। एक अमल बताऊं मैं आपको कबूलियत का। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात। बस, या यहां तक अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। जो बंदा कितनी बार पढ़ेगा? और सबक याद है सारा, 27 बार पढ़ेगा, फिर क्या मिलेगा? जो मांगोगे मिलेगा। अब बोलो, जो बंदा इसको 27 बार पढ़ेगा, एक गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के, फिर जो मांग तुझे अपने रब खजानों से अता करेगा। ऐसे है, मिलता है, मिलता है, मिलता है। आजमाने वाले कहते हैं मिलता है। और आपको इल्म है ये वजीफा बिल्कुल आसान है। और जो बंदा इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, जिंदगी का मामूल बना ले, उसको अल्लाह रजा भी देता है, बरकत भी देता है, मुश्किलें भी हल होती हैं, नाकामियां भी दूर होती हैं, मसाइल भी हल होते हैं, रिस्क, वुसअत, इज्जत, बरकत, राहत, रहमत, सुकून और चैन के अल्लाह दरवाजे भी खोलता है और उसको गैबी निजाम उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। जो बंदा 27 बार गिड़गिड़ा के ये पढ़ ले, अल्लाह से जो मांगे अल्लाह उसको देता है। और आपको इल्म है कि सफर के महीने में मैंने सूरत कुरैश हर साल देता हूं। सफर के पिछले जुमेरात भी मैंने ऐलान किया, जो बंदा सफर के महीने में 40,000 दफा या 70,000 दफा या 1.25 लाख सूरत कुरैश पढ़ ले, उस पे क्या मिलता है? क्या मुरादें पूरी होती हैं? क्या नाकामियां खत्म होती हैं? क्या मसाइल हल होते हैं? क्या मुश्किलें दूर होती हैं? और कितने रिस्क, वुसअत, बरकत के दरवाजे, अता शफकत के दरवाजे, इनायत के दरवाजे खुलते हैं। किसके ऊपर? सिर्फ ये सूरत कुरैश सफर के महीने, सफर के महीने में। इसका हदिया जरूर देना। ये 11-12 रबीउल अव्वल में आके अपने हाथों से लंगर बांटना। सफर के महीने में बहुत कमाल चीज है। सफर के महीने में जो शख्स सफर के महीने में सूरत कुरैश पढ़े, और हर साल हमारे ये तजर्बात में ये चीज मौजूद है, जो बंदा भी सफर के महीने में सूरत कुरैश पढ़ता है,
اللہ پاک اس کی غیبی نظام سے مدد فرماتے ہیں سفر کے مہینے میں سورۃ قریش۔ مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا میں چاہتا ہوں باوضو رہوں، مجھے کوئی ٹوٹکا بتایا۔ میں نے اس کو ایک ٹوٹکا بتایا تھا، آپ کو بھی بتا دوں، اس کو ایک ٹوٹکا بتایا، آپ کو بھی بتا دوں۔ سونف، پودینہ اور اجوائن، سونف، پودینہ خشک اور اجوائن۔ پودینہ کو پانی میں ڈالیں گے اوپر تیر جائے گا، پتھر نیچے آ جائیں گے، دھوپ میں خشک کر لیں گے، ورنہ اس میں سے ایسے ہی دھوپ خشک کر لیں گے دھوپ میں۔ سونف 1 چھٹانک، پودینہ 1 چھٹانک یا 50 گرام سونف باریک پیس لیں، چمچ صبح دوپہر شام کھائیں۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ ہر وقت کھانا اور کھانا ہی کھانا اور کھاتے ہی رہنا، یہ زندگی کا خطرناک فیصلہ ہے۔ یہ زندگی کا، دنیا میں جو اموات ہوئی ہیں ساری بھوکوں سے کم ہوئی ہیں، کھانے سے زیادہ ہوئی ہیں۔ بھوکوں سے کم ہوئی ہیں، کھانے سے زیادہ ہوئی ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی اموات ہیں، کھانا اور خوب کھانا، یعنی ہم نے کھانے کا نظام بنایا ہوا ہے، صبح کھانا ہے، پھر دوپہر کھانا ہے، پھر عصر کے بعد کوئی چائے ہلکا پھلکا، پھر عشاء کے بعد۔ حالانکہ کھانے کا نظام بتاؤں، آج میں آپ کو ایک چیز بتاؤں۔ کسی نے پوچھا تیز بھوک کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ جب تیز بھوک لگے اس وقت کھانا چاہیے۔ آج میں آپ کو تیز بھوک کا ایک تھرمامیٹر بتاؤں، بولیں بتاؤں نہ بتاؤں؟ آپ سننا ہی نہیں چاہتے، کوئی شور شرابہ کرو، کوئی کرو کہ بتا۔ تیز بھوک کا تھرمامیٹر یہی ہے کہ جس وقت روزے میں جتنی بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، مجھے اس بھوک کا ذرا حال بتائیں۔ آج بھوک لگی تھی روزے داروں کو؟ لگی ہوگی، کیوں نہ لگی ہو؟ حالانکہ بیٹھے رہے، مشقت سے بھوک زیادہ لگتی ہے، بیٹھے رہے، لیکن بھوک لگی۔ روزے دار کو روزے کے وقت جتنی تیز بھوک لگتی ہے، اتنی تیز بھوک پہ کھانا کبھی بیماری نہیں بنائے گا۔ اور یہ میں نے آپ کو چورن بتا دیا، یہ بہت زبردست ہے۔ سونف، پودینہ اور دیسی اجوائن بہت کمال چورن ہے۔ گیس، بادی، تبخیر، موٹاپا، قبض، پیٹ کا بڑھنا اور کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے لیے بہت باکمال چیز ہے، بہت لاجواب چیز ہے۔ تو سفر کے مہینے میں سورۃ قریش کا اہتمام کریں۔ اور جو حضرات حزب البحر کا چلہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں بتا دوں کہ وہ سورۃ قریش پڑھ رہے تھے، سورۃ قریش پڑھ رہے تھے اور حزب البحر کا چلہ کر رہے تھے۔ وہ حضرات اگر سورۃ قریش چھوڑ چکے ہیں 3 دنوں کے لیے اور 3 دن کے بعد پھر سورۃ قریش شروع کریں گے، انشاءاللہ ان کی تاثیر، ان کی طاقت، ان کا کمال بڑھ جائے گا۔ اور حزب البحر کی جو دعا ہے نا، اگر آپ کہیں تو حزب البحر کی دعا اتوار کشف المحجوب کے بعد رکھتی ہے۔ الوداعی دعا، اختتامی دعا، اتوار کو دم ہوگا، فجر کے بعد یاد ہے سورۃ قریش پڑھی اور آپ کے بھی کام بن گئے، اور اس دم کے بعد الوداعی دعا، کشف المحجوب، سورۃ قریش پڑھی آپ کے کام کے بعد اس کی اختتامی اور الوداعی دعا ہو جائے تو بہت تاثیر ملے گی، بہت کمال ملے گا، بہت طاقت ملے گی اور بہت برکت ملے گی۔ یہ بتائیں جو سفر کے مہینے میں سورۃ قریش کسی نے پڑھی اور اس کو نفع ملا ہو، فائدہ ملا ہو، کمال ملا ہو، صرف 2-3 بندے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دیں۔ ایک آپ بتائیں گے اور ایک آپ، اور آپ بیٹھے بیٹھے بتا دیں صرف کیا ملا، بیٹھے بیٹھے کہنے لگے میرے مسائل تھے وہ ختم ہوئے، مجھے ملازمت مل گئی۔ سورۃ قریش میں نے سفر کے مہینے میں پڑھی تھی۔ ہاں آپ کو کہنے لگے پچھلے سال میں نے 1.25 لاکھ پڑھی تھی، اب بھی میں نے شروع کی ہوئی ہے، جو کام چاہتا ہوں، جو کام کرتا ہوں ہو جاتا، ہو جاتا۔ کر لیں۔ ایک بات بتاؤں، آج تو ماں باپ بھی وہ نہیں ہیں
جو مستقبل بنائیں. ماں سمجھتی ہے، باپ سمجھتے ہیں اعلیٰ تعلیم ڈگری دلائیں گے مستقبل بن جائے گا، اور اعلیٰ تعلیم ڈگری ملی مستقبل نہ بنا، نوکریاں نہ ملی. بادشاہ کہاں سے نوکریاں لائے؟ اس میں بادشاہ کا قصور تو نہیں ہے. میرے وطن کا بادشاہ کہاں سے نوکریاں لائے؟ کہاں سے نظام بنائے؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ سب کچھ کیا، اصل میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا. جب اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، پھر ساری آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، سب مشکلیں، سب ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں. سورۃ قریش کے اوپر اگر آپ توجہ دیں، سورۃ قریش پہ دھیان دیں، اور باقی جو میں نے وظائف بتائے ہیں ان سب کی آپ کو اجازت ہے، اور باقی جتنے وظائف کر رہے ہیں انشاءاللہ ان سب کی آپ کو اجازت ہے. آپ کریں، اللہ کے نام میں طاقت ہے، یقین سے کریں. اگر نہیں ہو رہا، میرے کرنے میں کمی، میرے مانگنے میں کمی، میرے لینے میں کمی، اس شہنشاہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، نہیں ہے اور نہیں ہے. میرے مانگنے میں کمی ہے، میری طلب میں کمی ہے، میری تڑپ میں کمی ہے. اور تسبیح خانے میں کتنا خوش قسمت انسان ہے جو سارا ہفتہ لوگوں کو تیار کرے اور تسبیح خانے لے آئے. اس لیے نہیں کہ تسبیح خانے بھرنا ہے اور چندہ لینا ہے، اس لیے کہ کسی کو خیر کی طرف لگا دینا، کسی کی مشکل ٹل جائے میری وجہ سے، کسی کی پریشانی دور ہو جائے میری وجہ سے. اور ہر بندے کو اپکری یوٹیوب چینل سبسکرائب کرا رہا کہ اس کے موبائل پہ کیا پتا کوئی ایسی پوسٹ آ جائے، اس کا مسئلہ حل، اس کی مشکل دور، اس کی ناکامی ختم ہو جائے اور اس کے پریشانیاں حل ہو جائیں. اس سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں جو یہ عزم کر لے کہ میں ہر وقت لوگوں کے موبائل پہ اپکری کا یوٹیوب، اور جب بھی آؤں گا تسبیح خانے اکیلا نہیں آؤں گا. سخی کبھی اکیلا نہیں چلتا، سخی ہمیشہ سب کو لے کے چلتا ہے. ہر رنگ، ہر نسل، ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر زبان، ہر علاقہ، سب میرے ہیں. میں کتنا خوش قسمت ہوں اس وقت تسبیح خانے میں ہر رنگ، ہر نسل، ہر فرقہ، ہر زبان بیٹھے ہیں، اور آپس میں محبت، آپس میں پیار، آپس میں الفت اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر. یہ زندگی کا سفر اللہ کو پسندیدہ ہے. تو پھر آپ سخی بنیں گے نا؟ کیا خیال ہے؟ سخی بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ سخی بنیں گے انشاءاللہ. اور اللہ سے ایک دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں لکڑی کی روٹی نہ کھلا، ہاتھوں کی روٹی کھلا. یہ پتہ نہیں بیلنا چکلا کہاں سے آ گیا. ٹیڑھی میڑھی روٹی کھا لو پر ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹی کھاؤ، جو دونوں ہاتھوں کے ملنے سے نور ملتا ہے اور برکت ملتی ہے. اس پہ میں کبھی بات کروں تو آپ حیران ہو جاؤں گے کہ دونوں ہاتھوں کے ملنے سے جو روٹی پھیلتی ہے، اور دونوں ہاتھوں کے ملنے سے جو روٹی میں نور اور برکت اور رحمت اور شفا آتی ہے اور راحتیں آتی ہیں، اور اس کی وجہ سے زندگی میں تونگریاں اور مال اور نسلوں میں، وہ آپ پھر کیا بتاؤں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا بتاؤں. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ حضرات سارے وظیفے آپ نے کیے، آپ نے کبھی میرے چندے کا خیال کیا؟ حامیم لا ینصرون میرا چندہ ہے، 313 بار میری نسلوں کا اس سارے نظام کا تصور کر کے حفاظت، کفالت، برکت، رحمت، عافیت کا، یا حافظ یا سلام، جانثاروں کا عمل اور لقد جاءکم رسول کا عمل کا مستقل میں نے آپ کو دیا ہوا ہے، مستقل دیا ہوا ہے. اور یہ اسم اعظم کا دم اسی اتوار کو ہوگا، اسی اتوار کو اسم اعظم کا دم ہوگا، حلقہ کشف المحجوب ہوگا. اور دم کا ڈبہ پہلے لے لیا کریں، اس میں تعویذ ہوتے ہیں، اس میں نقش ہوتے ہیں، اس میں عمل ہوتے ہیں، اس میں چیزیں ہوتی ہیں. بڑے اہتمام سے اور بہت توجہ اور ادب سے ان تعویذوں کو آپ نے توجہ سے لینا ہے، توجہ سے لینا ہے. اپکری کی طرف سے 11-12 ربیع الاول کو انشاءاللہ لنگر عام ہوگا گلیوں میں، آپ بھی لا کے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں گے. اور آپ کو علم ہے کہ میں نے آپ کو لنگر کی اجازت کب دی تھی؟ میں نے 1937 سال کے بعد 16 دسمبر 2021 کو 37 سال کے بعد
میرے روحانی سفر کو 37 سال اس دن ہو گئے تھے۔ 37 سال کے بعد میں نے لنگر لانے کی اجازت دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جو لانا چاہے اپنے ہاتھوں سے بانٹے۔ اس سے پہلے تسبیح خانے میں کوئی لنگر لانے کی اجازت نہیں تھی، آپ گواہ ہیں، سچ ہے یہ۔ 16 دسمبر بروز جمعرات 2021، 37 سال کے بعد میں نے لنگر لانے کی اجازت دی تھی، اور شب برات میں 11-12 رمضان کی درمیانی رات میں، 27ویں رات میں، 9-10 محرم میں، اسم اعظم کے دم میں، 1.25 کروڑ سورت اخلاص کی 11 جمعراتوں میں، 11-12 ربیع الاول میں، اور 1.25 ارب درود پاک میں لنگر اور سبیل لگانے کی اجازت ہے، اور اس کے لیے ٹیلی نار کے نمبر پہ رابطہ کریں۔ آپ نہ بسکٹ اور ٹافیاں خواتین لائے کریں، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، یہی بچے آنے والا مستقبل ہے ہمارا، چھوٹے چھوٹے بچے۔ میں بعض مسجدوں میں جاتا ہوں، بابے کیا کرتے ہیں، بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، نکلو یہاں سے، اوے چھوڑو یہاں سے۔ پھر وہی جب بڑے ہوتے ہیں پھر بابے کہتے ہیں آ جاؤ، انہیں کہا بابا جی آپ نے ہمیں نکالا تھا، آپ نے تو نکالا تھا ہمیں مسجدوں سے۔ ہاں وہ چھوٹا بچہ جو پیشاب کو کنٹرول مسجد بھر دے، وہ چھوٹا بچہ، چھوٹے چھوٹے بچے مسجدوں میں آتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کو نکالتے ہیں، اور میرے اندر ایسے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بچے نہیں ہیں، یہ ہماری نسلیں ہیں، یہ آنے والا مستقبل اور فیوچر ہے۔ تو جب یہاں آئیں خواتین تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ٹافیاں بسکٹ لایا کریں اور ان میں تقسیم کیا کریں، اس سے بچوں کی دلجوئی ہوگی اور بچے مطمئن ہوں گے، پھر یہی بچے ماں باپ کے لیے محبتوں اور فرما برداریوں کا ذریعہ بنیں گے۔ آئیں مغرب سے پہلے، دعا سے پہلے نہ جائیں، کوئی مجبوراً جمعرات رہ جائے تو بعد میں پوری کریں، فقیر درویش بن کے آئیں، انشاءاللہ جھولیاں بھر کے جائیں۔ 21 جمعراتوں کی منت مانیں، پھر زندگی دیکھیں۔ اور جو نئے جوڑے ہیں شادی شدہ، ان کو 21 جمعراتوں کی منت ضرور منوائیں، 21 جمعراتوں کی منت ضرور ان سے کہیں۔ اگر کوئی سویا ہوا نصیب جگانا چاہتا ہے نا، سویا ہوا نصیب جگانا چاہتا ہے تو تسبیح خانے میں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے عبادت اور خدمت کے لیے آئے اور اپنی زندگی وقف کرے، یا پھر 3 دن کے لیے آئے، یہاں 3 دن ظہر سے، جمعرات کی ظہر سے لے کر جمعرات کی عصر سے لے کر اتوار کی ظہر تک 3 دن یہاں گزارے۔ بہت طاقتور عمل ہوتے ہیں، بہت طاقتور عمل ہوتے ہیں۔ اگر سویا ہوا نصیب جگانا ہے تو یہاں اپنی زندگیاں وقف کرنے کے فیصلے کریں، یا چند دن، چند ہفتے، چند مہینے خدمت اور عبادت کے لیے تسبیح خانے گزاریں، یا پھر 3 دن یہاں لگائیں، عصر کی، جمعرات کی عصر سے لے کر اتوار کی ظہر تک۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقت۔ اب ہم درود شفا پھر پڑھ لیں، اپنی بیماریوں کا، تکلیفوں کا، مشکلوں کا، لا علاج بیماریوں اور جادو جنات اثرات کا، ناکامیوں کا تصور کر کے ہم پھر درود شفا پڑھ لیں اور دل کی گہرائیوں سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ یہ درود اور اپنے نفلی عبادات، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، پوری امت کو ہدیہ کر دیں، اپنے پیاروں کو ہدیہ کر دیں، اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں، انہیں ہدیہ دیا کریں، قبرستانوں میں جایا کریں۔ پھول چیزیں لینا ضروری نہیں، اندر کے پھول لینا ضروری ہے، اور قبر کے اندر کے پھول یہی درود، کلمہ، اعمال، تسبیحات، اذکار ہیں۔ اپنے پیاروں کی قبروں کو نہ بھولا کریں، جایا آنا جانا رہے، آنا جانا رہے۔